السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، اگر میں یہ کہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی عادات مبارکہ ڈیلی روٹینز ایسی ہیں جنہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں وہ عادات مبارکہ جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی عادات مبارکہ ایسے ہیں جیسے کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا ہو۔ دوستو، ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ نہ کچھ ذرات رہ جاتے ہیں اور 1 گھنٹے بعد ان ذرات میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے اور تقریباً 2 گھنٹے میں بیکٹیریا پیدا ہونے کی وجہ سے وہی ذرات نرم ہو جاتے ہیں، پھر یہی ذرات پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور بہت سی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، یہاں تک کہ ہارٹ اٹیک بھی۔ جی ہاں دوستو، ہارٹ اٹیک بھی۔ لیکن پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی اس عادت کو اپنا لیں گے تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے، اور وہ علاج، وہ عادت مبارکہ، وہ سنت مبارکہ ہے مسواک کرنا۔ جی ہاں دوستو، ٹوتھ برش۔ دوستو، آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی نے ہارٹ اٹیک کے 500 مریضوں پر ریسرچ کی۔ انہوں نے جہاں اور بھی بہت سی وجوہات بیان کی، وہاں ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ یہ لوگ ٹوتھ برش کرنے کے عادی نہ تھے، جس کے سبب ان کے دانتوں پر جمے میل کا پیٹ میں اتنا اضافہ ہوا کہ وہ ہارٹ کی آرٹریز کو بلاک کرنے کا سبب بنا۔ آج امریکہ اور مغربی ممالک میں صبح اٹھنے کے بعد بغیر منہ دھوئے کھانے پینے کا رواج ہے، جو ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے، جبکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے صبح اٹھنے کے بعد مسواک کرنے اور وضو کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں دوستو، آج کی ماڈرن سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کو غصہ کم آتا ہے اور وہ اکثر ٹھنڈے مزاج کے حامل اور پرسکون رہتے ہیں۔ اس لیے جس شخص کو زیادہ غصہ آتا ہے، بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے، طبیعت میں بے چینی ہو، تو وہ زیادہ سے زیادہ مسواک کیا کریں۔ انہی تمام وجوہات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت یعنی میرے فالورز پر مشقت نہ ہوتی تو میں اپنی امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارکہ روٹین آتی ہے وہ ہے وضو کرنا۔ دوستو، ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ منہ، ناک، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا، یعنی دن میں 5 بار ہم ان تمام پارٹس آف باڈی کو دھوتے ہیں جن پر مٹی اور کاربن لگ سکتی ہے۔ اور آج سائنسی مشاہدات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ سکتی ہے، اگر ان کو صاف نہ کیا جائے تو ان جسم کے اعضاء کا اور دماغ کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اعضاء مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے، اس کی صفائی کی جائے۔ بالکل نہ دھونا تو دور کی بات، اگر ایک شخص صرف صبح اور شام منہ دھوتا ہے تو بھی اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے کم از کم دن میں 5 بار اعضاء کی صفائی کا حکم دیا ہے اور جمعہ کے روز ناخن اور مکمل صفائی کا حکم دیا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے دماغ پر دستک دے کر یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو بھی پروف کرے اور پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ساری حیات طیبہ اور سنتیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور راحتیں ہیں۔ بہرحال آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تیسری سنت مبارکہ روٹین آتی ہے جلد سونا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم رات کو جلد سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے اور صبح تقریباً 3/4 رات گزرنے کے بعد بیدار ہوتے تھے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد جاگنا یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو دوستو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری بایولوجیکل واچ جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو منظم کرتی ہے، جب یہ باہر اندھیرا دیکھتی ہے، یعنی جیسے ہی شام ہوتی
ہے تو یہ آپ کے جسم کو سونے کا سگنل دیتی ہے، پھر جسم کو تیاری کے لیے یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہے کہ اس وقت تک آپ کو لازمی سونا چاہیے۔ اور یہ بھی نوٹ کیجیے گا کہ نماز مغرب اور عشاء میں تقریباً اتنا ہی دورانیہ ہوتا ہے۔ پھر جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر ایک بایولوجیکل واچ کے تحت ایک ڈاکٹر جاگ جاتا ہے جو پورے جسم کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اگر کہیں زخم آ گیا ہو تو وہ اس کو آہستہ آہستہ ریپیئر کرتا ہے، اگر جگر یا کسی اور اس میں کچھ مشکل ہو تو اس پر کام کرے گا۔ اسی لیے جو جگر کے مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ مشورہ ہے کہ وہ اپنی نیند کے نظام کو بہتر کر کے پھر ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادات اپنانے کی جو فوائد بیان کیے ہیں، یا جو پچھلی ویڈیو یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایز اے ڈاکٹر، اس ویڈیو میں میں نے جو فوائد بیان کیے تھے وہ بے بنیاد نہیں، بلکہ ان سب کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان، وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنہوں نے پاکستان کے لیے ایٹمی بم تیار کیا تھا، یہ سب فوائد انہوں نے جنگ نیوز پیپر میں 16 اگست 2021 کو پاکستان کے نیوز چینل جیو نیوز پر بیان کیے تھے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے